بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب کے بغیر کسی اور مطلب کے لیے رات کو جاگنا برباد اور فضول ہے، اور آنکھوں کا تیری زیارت کے بغیر کسی اور کے لیے آنسو بہانا بیکار اور باطل ہے۔ کوئی شخص دن رات کتابوں کے مطالعہ تکرار میں مصروف رہتا ہے، مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا عالم اور مشہور ہو جائے، اہم عہدوں پر اس کی تقرری ہو جائے اور دنیا حاصل ہو جائے، تو اس کی یہ ساری محنت تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس محنت سے مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی، شریعت محمدی اور اخلاق کی سربلندی ہو، تو یہ محنت قابل تحسین اور قابل ستائش ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انسان جتنا عرصہ بھی زندہ رہے آخر اس نے مرنا ہے، اور جس چیز کے ساتھ اس کی محنت ہے آخر اس کو چھوڑنا ہے، اور جو بھی عمل کرے گا اس کے مطابق جزا پائے گا۔ دینی علوم میں غایت درجہ نماک و اشتغال اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال سے غافل کر دے تو عمر ضائع ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں خود پڑھا ہے، قبر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بنفس نفیس خود 40 سوالات فرماتے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے لوگوں کے سامنے جانے کے لیے تو کئی سال اپنے بدن کی زیب و زینت میں لگا دیے، میرے سامنے پیش ہونے کے لیے بھی کچھ وقت نکالا۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے دل کی گہرائی میں یہ صدا آتی ہے، اگرچہ تو اسے سن نہ سکے، اے میرے بندے، تو مجھے چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ تو اپنے تعلقات مضبوط کرنے کی فکر میں ہے، حالانکہ تمہاری یہ خوبی تو میری ہی رحمت کا اثر ہے۔ علم بغیر عمل کے دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے بیگانگی ہے۔ علم اگر گناہوں سے روک کر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہ بنا سکا تو قیامت کے دن دوزخ کی آگ بھی اسے نہیں بچا سکے گی۔ اگر آج گناہوں سے توبہ نہ ہو سکی تو قیامت کے دن کہنا پڑے گا کہ اے اللہ، ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ نیک اعمال کریں۔ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا ضروری ہے، ایک دن یہ بدن کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ دنیا کا قیام تو صرف موت تک ہے، پھر قبر میں جانا ہے تو قبر میں بغیر ذات راہ کے نہیں جانا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، انسانوں کے بدن یا تو پرندوں کے گھونسلے ہیں یا چارپائیوں کے استبل ہیں، جسم زمین کی اور روح آسمان کی چیز ہے۔ جس نے اپنی زندگی پرندوں کی طرح گزاری تو اسے یہ نغمہ سنایا جائے گا، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ روح بدن والے پنجرے سے اڑ کر اونچی جگہ جا کر بیٹھے گی، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر ارشاد فرمایا تھا، اس کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ گیا، اور جس نے اپنی زندگی چارپائیوں کی طرح گزار دی اسے دوزخ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا کی زندگی میں آخرت کا فکر اس طرح تھا کہ ان کی خدمت میں ایک مرتبہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو پیالہ ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے کے بعد پوچھنے پر بتایا کہ مجھے جہنمیوں کی وہ فریاد یاد آ گئی جب وہ جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر پانی ڈالو یا وہ نعمت ہمیں دو جو تمہیں دی گئی ہے۔ مجھے اس ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانے سے وہ نقشہ سامنے آیا اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اگر علم بغیر عمل کے کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سحری کے وقت یہ صدا نہ لگتی، کیا کوئی مانگنے والا ہے، کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے۔ دوست اگر مشکل وقت میں کام نہ آئے تو اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خباثت قلب کو زہر کرنے والی 3 چیزیں ہیں، حسد، ریا اور عجب۔ خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا عجب ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا جہالت ہے، ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو۔
دنیا یعنی مال و دولت اور جاؤ حشمت کی خواہش رکھنا سمندر کا پانی پینے کے مترادف ہے کہ جس قدر پیا جائے گا پیاس زیادہ لگے گی۔ بھوک کے بغیر کھانا مکروہ ہے، کھانے میں نقص مت نکالا کرو، اگر ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ سب سے اعلیٰ درجے کی دولت زبان ذاکر، دل شاکر اور زن فرما بردار ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی صفت ہے۔ تکلف بہت بڑھ جائے تو یہ محبت میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ کسی شخص کا اس کی غیر موجودگی میں ایسا ذکر کرنا جسے اگر وہ سنے تو رنجیدہ ہو، یہ غیبت ہے۔ ظالم کی موت پر ملول ہونا بھی ظلم میں شامل ہے۔ کتے میں فرما برداری کی 5 خصلتیں ہیں۔ بھوکا بھی ہو تو اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، تمام رات جاگتا ہے اور مالک کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے۔ خواہ کتنا ہی مارے کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتا، اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا۔ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے اور برائیوں سے چشم پوشی لازم ہے۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہے اور عورت کی گھر میں۔ چاہے جتنی ہی نمازیں پڑھو اور روزے رکھو، اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی جب تک مال حرام سے پرہیز نہیں کرو گے۔ مال حرام سے صدقہ دینا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھویا جائے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور مسافر کو ہر حال میں کسی چیز اور جگہ سے دل بستگی نہیں ہونی چاہیے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان اور صدقے سے بہتر عمل ہے۔ جس کا لباس ہلکا اور باریک ہوگا، اس کا دین بھی ضعیف ہوگا۔ تمسخر اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث بن جاتا ہے۔ تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔